مختصر سے وقت میں جیسے کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا، میں آپ کے سامنے حقوق الزوجین، میاں بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کی طرف بڑھوں، ایک چیز کی وضاحت، کلیریفیکیشن یا مسکنسیپشن جو ہوتا ہے، غلط فہمی ہوتی ہے، اس کی ازالہ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر حقوق الزوجین ہے، میاں بیوی کے حق ہے، تو یہ تو ان کو بیان کی جائے یا ایسا شرط لگائی جائے کہ صرف وہ لوگ یہاں آئے جن کی شادی ہو چکی ہے، ٹھیک، اور بہرحال باقی لوگوں کے نہیں ہیں، بچے بھی ہوں گے، بچیاں بھی ہوں گے، اور بہرحال بہت سے لوگ۔ تو میں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے، مجھے یہ بتائیے، آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں تو چلانا پہلے سیکھتے ہیں، گاڑی لینے کے بعد چلانا شروع کرتے ہیں؟ بنیادی بات ہے، کسی بھی چیز، کسی بھی عمل سے پہلے اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ نہیں خریدتے ہیں تو اس سے پہلے پرانی کو استعمال کر لیتے ہیں، اس پہ جو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اگر علم نہیں ہے تو اس کے علم کو حاصل کرتے ہیں، چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح حقوق الزوجین، میاں بیوی کے حقوق، یہ وہ حق نہیں ہے کہ آپ نکاح کے بعد اس کو جاننے کی کوشش کریں، بلکہ یہ تو وہ حقوق ہے جو انسان نکاح سے پہلے جانے، اس لیے کہ جس دن نکاح ہوا تو اس دن تو ذمہ داریاں آ گئی اس کے اوپر۔ اب اگر وہ کوتاہی کرے تو وہ تو گناہ گار ہوا۔ تو یہ تو وہ علم ہے جو انسان اس عمل میں جانے سے پہلے حاصل کرے۔ یہ بہت بنیادی چیز یاد ہے کہ اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو اسی کے تحت جو ہے غلط فہمی جو لوگوں کو ہوتی ہے کہ بھائی اس میں تو غیر شادی شدہ لوگ بھی ہیں، تو بہرحال وہ تیاری کر رہے ہیں اپنے نکاح کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو حقوق معلوم ہونا پہلے ضروری ہے۔ وہ جب حق جانیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ نکاح کریں گے تو ان حقوق کو دینے کی کوشش کریں گے، اس چیز کی اہمیت کو جانیں گے، نکاح کیا ہے وہ جانیں گے، نکاح کی سنتیں کیا ہے، اس کے آداب کیا، اس کے احکامات کیا، ان کی شرائط کیا ہے، جب انہیں علم ہوگا تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو گویا یہ وہ چیز ہے جو انسانوں کو، یا ہم جو ہے مسلمان اپنے بچوں کو پہلے سے تربیت دیں گے، ٹھیک۔ اور ظاہر سی بات ہے نکاح کی عمر تو بالغ ہو جائے تو انسان کا نکاح کیا جا سکتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ٹھیک۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح ہو رہا ہے تو اس سے پہلے وہ جانے۔ اور بلاغت میں سمجھتا ہوں بہت، یہ کوئی ایسی عمر نہیں کہ انسان 30-40 کا ہو تو جب بالغ ہوتا ہے، بہت کم عمری ہوتی ہے انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ گویا یہ علم تو اس کو اس سے پہلے آنا ہے کہ وہ تمام چیزیں جان لے تاکہ اس کا نکاح ہو جائے، پیغام آ جائے تو بہرحال اس کو پتا ہے۔ ورنہ ہوتا یوں ہے کہ لوگ حقوق کیا ہے، میاں بیوی کے حق کیا ہے، نکاح ہوتا کیا ہے، نکاح کا معاملہ کیا ہے، اس کی سنت کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے اور بس نکاح کے دن ہی بھاگتے پھرتا ہے وہ انسان۔ ہوتا ہے نا ایسا بہت سی بار، یہ کیا درست ہے، کیا وہ کیا کرنا ہے، کیا ایسا کیا کروں، کیا فلاں چیز ہونا ہے، کیا یہ کیا درست ہوگا، اور اتنا پریشان ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ نکاح کی خوشی اس کی ایک طرف ہوتی ہے، صرف وہ اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ اس میں کچھ غلط کام تو مجھ سے نہیں ہو جا رہا ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ یہ پہلے جاننا ضروری ہے۔ لیکن یقیناً میرا عنوان آج وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نکاح، اس کے شرائط اور وہ تفصیلات، انشاءاللہ وہ عنوان میرا 27 ہوگا، سنت نکاح۔ آج میرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے حق کیا ہوتے ہیں، حقوق کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ان پر کیا عائد ہوتا ہے، کیا چیزیں ان دونوں پر واجب ہوتی ہے جب وہ دونوں ملتے ہیں شریعت کے ماتے ہیں، تو کیا چیزیں ہوتی ہیں جو عورت کے، مرد کے لیے ضروری ہے کہ عورت وہ حق ادا کرے، اور کیا وہ باتیں ہیں جو مرد کے لیے جاننا ضروری ہے کہ عورت کے وہ حق ہے، تاکہ جب یہ دونوں معاملے واضح ہو، دونوں کو اپنے اپنے حق کا علم ہو، تو انشاءاللہ عزیز ایک خوشگوار، ایک اچھی زندگی انسان گزار سکتا ہے۔ اس معاملے میں حالانکہ کتاب و سنت نے بڑی رہنمائی کی مسلمانوں کی، اتنی رہنمائی کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ پہلو جو آپ کے اپنے ازواج کے ساتھ خلوت کے ہیں، وہ چیزیں جو ظاہر نہیں ہوتی، عام انسان بتاتا نہیں ہے، وہ تمام باتیں بھی ظاہر اللہ رب العزت نے کروائی تاکہ امت کو اس چیز کی نصیحت ملے، تربیت ملے، سبق ملے کہ کیا کرنا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پاکیزہ شخصیت ہے دنیا میں، اس کی زندگی کے وہ حالات بھی ہمارے سامنے رکھے گئے تاکہ اس میں بھی ہمارے رہنمائی ہو، جن حالات کو ہم عموماً ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ صحابیات سے آ کر، امہات المومنین سے آ کر لوگ سوال کرتے تھے فلاں مسئلہ، اور وہ جواب دیتی تھی، اس لیے کہ وہ ان پر واجب تھا کہ یہ چیزیں بتائے تاکہ امت کی عورتوں پہ جب وہ مسائل آئے تو اس کا حل ہو، امت کے مردوں کو مسئلہ پیش آئے تو وہ معاملہ ان کے سامنے واضح ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم رہا اس امت کے اوپر کہ اس نے تمام باتیں ہمارے سامنے واضح کر دی، چاہے نکاح کے مسائل، اس کے بعد کی تمام چیزیں، اور میاں بیوی کے حق سب کر دیے۔ لیکن یہ ہم کہیں گے یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم لوگوں نے وہ حق نہ جانے، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یا یہ ہو رہا ہے، یا یہ ہوا ہے ماضی میں، پاسٹ میں یہ ہوا ہے کہ اتنے مسائل آئے ہیں اس امت کے سامنے اور لوگوں کو یہ لگا کہ اس کا حل یہاں نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اپنے حق کو لینے کے لیے ان جگہوں پر جائے، ایسی جگہوں پر جائے جہاں یقیناً غیر شرعی طور سے حقوق ملتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ حقوق ظالمانہ بھی حقوق ہوتے ہیں جو شریعت بھی اس کو حق نہیں دیتی ہے، نہ دنیا کے قانون بھی کہتا ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حق دلوائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کیا بہرحال تماشے ہوتے ہیں آپ تمام لوگ جانتے ہیں۔ تو میاں بیوی کے حقوق یہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، یہ رشتہ بڑا نازک ہے، یاد رکھیں۔ اس کے حقوق بھی بڑے عجیب اللہ رب العزت نے بیان کی، اس کے نبی نے بیان کی۔
اس کو سمجھنا بہت زیادہ ہمیں ضروری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جب اسوا ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے، ایگزامپل ہوتا ہے، تو بات بہت جلدی ہمیں سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے اس معاملے کو شرم کے نام پر کبھی ڈھک دیا کہ نہیں یہ بے شرمی ہوں گی ایسی باتیں بیان کرنا، یا کبھی اس وجہ سے ڈھک دیا کہ لوگ کہاں سمجھیں گے، اتنی عقلیں کہاں ہیں لوگوں کو کہ وہ سمجھے دین اور شریعت کی بات، یا پتہ نہیں اپنے خود ساختہ وجوہات جو میں نے سوچ لی کہ آپ کو نہیں لائیں گے اور میں نے آپ کو بیان نہیں کی. اس طرح سے ان حقوق کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پامال کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو طلاق کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے خاندان کی جو ہے عزتیں گرانے اور عزتیں اچھالنے پر ختم ہوتا ہے، جو خلا کی شکل میں، جھگڑوں کی شکل میں، فتنے کی شکل میں، فساد کی شکل میں، قتل کی شکل بھی اختیار کرتا ہے آخر میں جا کر. یہ تمام چیزیں بہرحال ہوتی ہیں. تو اگر ہم بنیادی طور سے یہ باتیں جان لیں تو انشاءاللہ عزیز ہمارے لیے بہت آسان ہوگا اس رشتے کو قائم رکھنا، اس بالکل بلکہ یہ کہوں گا اس نازک رشتے کو قائم رکھنا. اس لیے کہ جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے، جب رشتہ ٹوٹتا ہے، مثال دیتا ہوں، اگر سمجھ لیجئے بھائی نے بھائی کی حق ادا نہیں کی، تو جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو صرف دو لوگوں میں دراڑ آتی ہے، ایک بھائی دوسرا بھائی، معاملہ ختم ہو گیا. اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا نا. اس سے زیادہ کوئی فتنہ زیادہ نہیں مچتا، دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، تھوڑے دن بعد معاملہ رفع دفع ہوتا ہے، مل بھی جاتا ہے. لیکن جب میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے دو خاندان متاثر ہوتے ہیں، دو فیملیز برباد ہو جاتی ہے. میں کہوں گا ایک عام الفاظ میں دو خاندان متاثر ہوتے ہیں، دو خاندان کے علاوہ ایک نسل برباد ہوتی ہے. اندازہ لگائیے اس کے لاس، اس کا نقصان کتنے دور تک جاتا ہے. دو بھائی حق ادا نہ کرے، دونوں میں جھگڑا ہوگا، دونوں الگ ہو جائیں گے، الگ گھر میں رہیں گے، معاملہ ختم. لیکن میاں بیوی کی حق ادا نہیں ہوں گے تو سب سے پہلے دو انسانوں میں نہیں ہوں گی علیحدگی، بلکہ دو خاندان الگ ہوں گے. دوسرا ایک نسل برباد ہوگی پوری. یہ بات بالکل طے ہے. یہ بات کی گواہی سب دے سکتے ہیں جنہوں نے ایسے خاندان دیکھے جو میاں بیوی الگ ہو گئے طلاق لے کر، خلا لے کر بیوی الگ ہوگی، طلاق دے دیا شوہر نے. اس کے بعد بچوں کی کیا حالت ہوتے ہیں، ننیال میں رہے، ددیال میں رہے، باپ کے پاس رہے، ماں کے پاس رہے، خرچہ کون اٹھائے گا، تعلیم کون دے گا. باپ کہتا ہے ادھر رہتے تو ادھر اٹھائیں گے، ادھر والے کہتے تمہارے باپ نے جو ہے شادی کی اور جو ہے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا، ادھر بھی نہیں ہوتا ہے. تو وہ زندگی جو انسان گزارتا ہے وہی جانتا ہے کیا نقصان اس کو ہوتا ہے، اور وہ خاندان میں جو بصیرت سمجھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں اس کا کیا لاس اور نقصان ہو رہا ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے. ان حقوق کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور طلاق کی جو در، جو ریٹ، جو پرسنٹیج میں طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے دن بدن، وہ بہت زیادہ الارمنگ جس کو کہیں گے، بہت زیادہ جو ہے چوکنا کرنے والا ہے کہ اتنی طلاق عام ہو چکی کہ جس کی حد نہیں. اور رہا اگر طلاق نہیں بھی ہوتی ہے تو ایسے کئی لوگ جو ایسی زندگی گزارتے ہیں جو ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ساتھ رہ رہے ہیں، اس لیے کہ نہ ساتھ رہنے کی حق معلوم، نہ الگ ہونے کی حق معلوم ہے کہ ساتھ رہے تو کیسا رہے، الگ ہونا ہے تو کیسا ہو، کچھ بھی نہیں پتا ہے. لہٰذا بس معاملہ فتنے اور فساد پر جا کر جو ہے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ حقوق جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. دو خاندان اور ایک نسل برباد کرتے ہیں حقوق اگر نہیں جانے انسان اور اس کو وہ کرے. اور اس کے علاوہ جو ذہنی نقصانات ہوتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو اس کے لڑکی کے باپ کو ذہنی نقصان، اس کی ماں کو ذہنی نقصان، لڑکی کے والدین کو ذہنی نقصان، سماج اور معاشرے میں فکر مند لوگوں کو ذہنی نقصان اتنا تباہی مچاتا ہے کہ جو کنسٹرکٹیو ورک ہمارا، جو ذہن خالی رہنے سے جو ہم کچھ کام اچھا کر سکتے ہیں، وہ تمام صلاحیتیں اور قوتیں ان تمام مسائل میں برباد ہو جاتی ہیں. تو ان حقوق کو میں کہوں گا بہت غور سے جانیے، بہت اچھے سے پڑھیے، بہت اچھے سے سمجھیے. اس کو لکھ کر نکالیے اگر لگے تو، اگر یاد نہیں رہتے ہیں تو. یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اور اسی طرح ہر حق اہم ہے شریعت میں، لیکن یہ حقوق زیادہ اہم ہے اس لیے کہ اس کے نقصان زیادہ ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت کو دو لوگوں کا ملنا یہ پسند آتا ہے، یہ عمل پسند ہے، جب ہی اس نے شریعت میں نکاح کا حکم دیا. اور اسی طرح اللہ کے نزدیک دو لوگوں کا الگ ہونا یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے. ایک مرد اور ایک عورت کا، ایک میاں اور بیوی کا دونوں الگ ہونا اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. اور دوسرے الفاظ میں کہوں گا کہ رحمان کو ناپسند ہے. تو رحمان کو جو چیز ناپسند ہوتی ہے وہ شیطان کو سب سے زیادہ بھاتی ہے. جو بھی چیز اللہ کو ناپسند ہے شیطان کے لیے وہ بہت چیز وہ جو اچھی ہوتی ہے. اللہ رب العزت توحید چاہتا ہے تو شیطان کو شرک پسند ہے. اللہ رب العزت دین سنت چاہتا ہے کہ لوگ سنت میں، شیطان کو بدعتیں پسند ہے اور عائش کرتا ہے. تو گویا جو عمل اللہ کو محبوب ہے تو گویا اس کا برعکس عمل جو ہے شیطان کو محبوب ہوتا ہے. تو جہاں اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ دو لوگ ملے، ان میں الفت ہو، انسانی نسل آگے چلے، انسان جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہیں شیطان چاہتا ہے کہ دو لوگ الگ ہو، شرمگاہ کی حفاظت نہ ہو، انسانی نسل ختم ہو جائے، انسان ایسی ہی دنیا میں مر جائے. تو یاد رکھیے نکاح بڑی اہم چیز ہے اور ساتھ میں میاں بیوی کے حق جاننا بڑا اہم ہے. اور بہرحال جب لوگ طلاق بھی دیتے ہیں تو ایسے واقعات بہرحال سامنے آتے ہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں جن کو سن کر ایک انسان خود جس نے وہ عمل کیا کبھی اکیلے میں بیٹھ جائے اور کبھی سوچے، غور کرے، تو وہ کبھی کبھار ہنسے گا اس عمل پر. رونا آنا چاہیے اس کو، لیکن وہ ہنسے گا ایک طرح سے کہ میں نے کیا کیا اپنے ہاتھوں سے.
اور یہ ہنسی اس کی ہنسی وہ ہوں گی جو انسان غم سے جو ہوتا ہے نا بوکھلا جاتا ہے تو ہنستا ہے کبھی کبھار، وہ ہنسی ہنسیں گا اس لیے کہ بھائی میں نے پانی لاؤ بولا تھا اس نے پانی نہیں لائی اس لیے میں نے طلاق دے دیا. ہوتا ہے نا طلاق، تم نے پانی نہیں لایا اب تک، آدھا گھنٹہ ہوگا میں نے تم کو کہا تھا. کچھ لوگ طلاق دے رہے ہیں کہ بستر صاف نہیں رہتا میرا اس لیے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. کسی نے بس اس نے کوئی تحفہ لایا لیکن تحفہ اس لائق نہیں تھا کہ میں قبول کروں، یا جو ہے چھوٹی سی انبن کی بس تو میں تو ہوتی رہتی، یاد رکھ تھوڑا سا کچھ ہو گیا اور بس کہہ دیا طلاق، تو گویا یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیے یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات تو ہونا ہی نہیں چاہیے. کیا واقعی میں اتنی چھوٹی چھوٹی وجہ، ہاں شرعی وجوہات بتائیے کوئی ہو سکتی ہے کہ بھائی ایک انسان ہے جو توحید پرست ہے، اس کے نکاح میں ایسی بیوی آ گئی جو شرک کرتی ہے، وہ سمجھا کے تھک جائے پھر طلاق دے. ایک انسان ہے جو خاتون ہے وہ توحید پرست ہے اور وہ چاہتی ہے اس کا شوہر حلال کمائے، لیکن شوہر جو حرام سے رکتا ہی نہیں ہے، وہ تھک گئی اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کی آنے والی نسل حرام کھا کر جیے، وہ کہتی کہ مجھے خلا چاہیے. شرعی وجہ ہو، بالکل ایسا جائز چیز ہوئی کہ واقعی میں اس کو جو ایک شرعی چیز چاہیے حلال روزی اور اس کا شوہر نہیں لا کر دے بات. یا ایسی کچھ وجوہات ہو جو واقعی میں شریعت کہے گی وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، کہے کہ اگر تھک گئی خاتون، تھک گئی شوہر سے پڑھو نہیں پڑھتا ہے، مرد تھک گیا بیوی سے کہے کر پڑھو نہیں پڑھتی. تو یہ وجوہات ہو سکتی ہے کہ انسان اس بنیاد پر جا کر قاضی کے پاس کہے کہ بھائی یہ تو نمازی نہیں ہے اور نماز تو یہ کفر اور ایمان کا فرق، شرک اور ایمان کا فرق ہے، تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن وجوہات تو آپ دیکھیے دارالخزاج جائیے یا آپ فیملی کورٹس جائیے تو وہاں آپ کو وجوہات ایسی ایسی ملیں گی جس کی کوئی انتہا نہیں. اور ان وجوہات کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کو جائز ٹھہرانے کے لیے پھر جو جھوٹ گڑھا جاتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. کس حد تک انسان جھوٹ بولتا ہے، کیسے کیسے الزام تراشیاں ایک دوسرے پہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خاندان پر، ایک دوسرے کے کیریکٹر پر، مجھے لگتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال میاں بیوی کے حقوق بڑے اہم ہیں. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ دو لوگ مل کر رہیں، وہیں شیطان چاہتا ہے کہ یہ دو لوگوں میں علیحدگی اختیار کرے. ہمیں چاہیے ان حقوق کو جانے اور ہم جو ہے ان حقوق کو ادا کرنے کی بہرحال جو ہے کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کی کیا حالت تھی میں بہرحال مختصر بیان کرنا چاہوں گا تاکہ میں پورا اس طرف آؤں کہ اللہ رب العزت نے اس دین کے ذریعے کیا عطا کیا ہے مردوں کو اور بالخصوص عورتوں کو. شریعت اسلامیہ سے پہلے عورتوں کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ یا تو ایک غلام سمجھی جاتی، یا تو ایک نوکر جیسا اس کا معاملہ تھا، یا تو بہرحال ایک استعمال کی چیز تھی، یا پھر آخر اس کے حقوق جانوروں سے گئے گزرے تھے. یہ حال تھا عورتوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو عرب کے کچھ قبائل ایسے بھی تھے جو اپنی لڑکیوں کو دفن کرتے تھے. وہ سب نہیں کرتے لیکن ایسے قبائل بھی موجود تھے جو لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے. اگر کوئی شخص مر جاتا تو اس کی بیٹیوں کو صرف یہ آس دیتے اس یتیم لڑکی کو کہ ہم تمہارا اچھا نکاح کریں گے اور اس کی وراثت نہ جائے بول کے اسے کبھی زندگی بھر نکاح ہی نہیں کرتے. کبھی یہ ہوتا کہ وراثت دوسرے گھر میں نہ جائے تو جب بھائی مر جاتا تو گھر کا بڑا طاقتور مرد کیا کرتا کہ اس آدمی کے دوسرے جو بیویوں سے لڑکے ہوتے تھے اس سے ان عورتوں کا نکاح مطلب سوتیلی ماؤں سے نکاح کر دیتے تھے تاکہ وراثت گھر کے گھر میں رہے. اسی طرح جو ہے بہرحال کیا سلوک تھا بہرحال بتانے کی مجھے ضرورت نہیں، اس حد تک گرا ہوا تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو لوگ اس کو جو ہے دفن کر دیتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول اللہ کا اللہ کے رسول میں نے جو ہے اسلام سے پہلے جب اسلام لایا تو کہا کیا اسلام لانے کے بعد میرے گناہ معاف ہوں گے؟ جبکہ میں نے ایسا سنگین جرم کیا کہ میں نے اپنی 3 لڑکیوں کو زندہ دفنایا، ایک نہیں 2 نہیں 3 لڑکیوں. اس لیے کہ ان کے نزدیک اگر کوئی یہ کہے کہ اسے داماد ہے تو شرم کی بات تھی. داماد ہے مطلب لڑکی، لڑکی مطلب یہ تو بالکل بیکار آدمی، یہ تو سوسائٹی میں گرا ہوا شخص ہے، یہ تو ادنا ہے، بدتر ہے، یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگوں کو شرم آتی داماد ہے بولنا، اس لیے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے، زندہ دفنا دیا جاتا. تو یاد رکھیے بہت جو ہے ہم کہیں گے بہت بڑا ظلم ہے اور یہ ہر انسان نہیں کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ سماج اتنا پریشر ڈالے، اتنا بوجھ ڈالے کہ انسان مجبور ہو یہ عمل کرنے. تو اس زمانے میں اسلام جو آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے جو ہے عورتوں کے ان کے حقوق دلوائے. بلکہ اگر کوئی شخص اسلام کی تعلیمات کو جو ہے پڑھے تو وہ دیکھیں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر نچوڑ نکالے تو یہ تھا عورتوں کی عزت اور عظمت جو ہے شریعت نے دی. گویا انسانیت کے آدھے طبقے کو عزت دلائی شریعت نے، جو جانور سمجھا جاتا یا اس سے بھی بدتر. اور یہ عربوں کی صرف عورتوں کی حالت نہیں تھی عربوں میں، بلکہ ہندوستان میں کیا حالت ہے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. برٹشرز کے قانون بنانے سے پہلے 1839 سے پہلے یہاں کی عورتوں کا بھی کیا حال تھا. جب انسان مر جاتا تو یہ ایک عورت کے لیے خوش نصیبی تھی کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ جل جائے. تو یہاں بھی کوئی بہترین حق نہیں تھے اس کے. اسی طرح یونان میں بھی عورتوں کے کچھ خاص حق نہیں تھے سوائے اس کے کہ اگر کوئی مرد کسی کا قتل کر دے تو اس کے بدلے اس کی عورت کو قتل کر دیا جاتا، اس کی بیوی کو مار دیا جاتا. عجیب قانون ہے نا، عقل میں نہیں آتا. قتل کروں میں اور مارا جائے میری بیوی کو میں اس کے بدلے مار دوں. اس لیے کہ آدمی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، عورت اس کی جو ہے ریپلیسمنٹ ہوگی، وہ بلی دے دیں گے اس کے بدلے اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا جاتا. یہ حالت اس دور میں اسلام آیا اور اس نے خاتون کو حق دیا
ایسا حق دیا کہ جس کے تعلق سے تصور کرنا محال ہے. اس دور جہالت کو دیکھے، پھر ان حقوق کو دیکھے، تو پھر آج کے دور کی خواتین یہ کہیں گی الحمدللہ جتنا سکون اور اطمینان یہ شریعت نے دیا شاید ہم نہیں پاتے سکون اطمینان اگر کسی اور مذہب میں، کسی اور جگہ، کسی علاقے میں پیدا ہوئے. اتنا اس شریعت نے ہم کو دیا ہے. اور نہ صرف عورتوں کو دیا، ہم کو بھی تو دیا. یہی عورت ہماری ماں کی شکل میں بھی تو ہے، یہی عورت ہمارے بیوی کی شکل میں بھی تو ہے، یہی عورت ہماری بیٹی کی شکل میں بھی تو ہے. تو حق تو مجھے بھی دیا اس شریعت نے، صرف عورتوں کو کہاں دیا؟ میرا بھی تو بینیفٹ ہوا اس کے اندر کہ میں آج ماں کی عزت اور تعظیم کرتا ہوں اس لیے کہ شریعت نے وہ حق دیا. اگر نہ دیتا تو اگر میں چاہتا بھی تو اپنی ماں کے ساتھ وہی برا سلوک کرتا جو سماج کرتا. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک قاصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جو ہے فارس سے آیا، جو فارسی تھا، مجوسی تھا، جب وہ آیا ایک احکام لکھے کہ تم کو جو خسرو نے بلایا ہے تمہاری گرفتاری کا وارنٹ نکلا ہے، اس لیے کہ تم ہم کو دعوت دے رہے ہو اسلام کی. تم جاہل اور بدو لوگ جن پر ہم نے حکومت کی، آج ہم کو بتاؤ گے دین و شریعت اسلام کیا ہے، لہذا تمہاری گرفتاری کا وارنٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ وہ بادشاہ مر چکا ہے جس نے وارنٹ دیا تھا، اور اس کے مرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بھتیجے نے اسے قتل کیا تھا. وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کا جو ان کا مذہب تھا اس میں یہ تھا کہ کسی بھی خاتون سے اگر انسان کو خواہش ہو جائے کہ اس سے میں جو ہے اپنی خواہش پوری کروں تو اس کو نہ نہیں کہا جا سکتا تھا. اور اس بھتیجے کی جو ماں تھی اس کے ساتھ ایک وزیر نے کہا تھا اس بادشاہ کو، بادشاہ میں اس کے ساتھ جو ہے منہ کالا کرنا چاہتا ہوں، اور اس بادشاہ نے کہا چونکہ وقت کا قانون وہی تھا اس نے دے دیا. اس لڑکے کو بہت بری بات لگی تھی کہ میرے ماں کے ساتھ یہ سلوک ہوا، اور اس نے کیا کیا، اپنے چچا کو قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن گیا. تو یہ حالت ہی یاد رکھی قوموں کی کہ اس طرح سے عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. تو گویا وہ ایک زہر جو بھی ہوگا اس کا مذہب کچھ نہ کچھ اس کے دل میں بات تھی اپنی ماں کی طرف. تو شریعت نے نہ صرف عورتوں کو اونچا کیا، ہمیں بھی اونچا کیا کہ ہمیں وہ حق دیے کہ ہم ان کو وہ حق دے سکیں. تو شریعت نے عورتوں کو بہت ابھارا، ان کے حقوق کو بہت اونچا کیا اور ان کے ایسے حق دیے. اور شریعت کی خصوصیت ہے جس کو جو چاہیے شریعت وہی دیتی ہے. ادر کی ایک دم سادی مثال دوں گا بات سمجھنے کے لیے. اگر ایک بلب ہے اس کو 400 واٹ چاہیے تو شریعت کہتی 400 دو، اس کو 600 نہ دو، یہ خراب ہوگا. اس سے کم دیں گے بھی تو یہ خراب ہو جائے گا. کسی چیز کو اتنی طاقت چاہیے تو اتنی ہی دو. تو اسی طرح شریعت نے ان کے بھی حق دیے اور ان کے بھی حق دیے، مرد اور عورتوں کے دونوں کے ویسے دیے جیسے ہونا چاہیے تھا، اس کی حکمت سے دیے. ہماری سوچ کے مطابق ہوتے تو پھر ہم جو ہے ان کو ذلیل کر دیتے اور اپنے آپ کو بھی ذلیل کر دیتے. حکمت کے ساتھ دیے. تو خواتین کا جو ہے شریعت نے جو بہت جو ہے معاملہ اونچا کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا ان کے آپ کی تعلیمات آپ پڑھی خواتین کے تعلق سے اتنی بہترین ہے کہ ایسے حق خواتین کے کسی نے بھی نہیں دیا. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو یہ حق تھا کہ وہ اپنے مشورے اور رائے رکھے. حتیٰ کہ عام زبان میں کہیں گے ان کو رائٹ تھا کہ وہ ووٹ ڈالے، ہاں اور نہ کہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتیں آتی، سوال کرتی، بیعت لیتی، یہ کیا ہے؟ جبکہ یورپ میں اور باقی دیگر ممالک نے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کے حق دیے، میں سمجھتا ہوں آج سے 100 سال پہلے یہ حق دیا کہ عورتیں ووٹ دے سکتی، ورنہ وہ ناقص العقل شیطان کی پیروکار اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ان کے اوپر جو ہے القاب لگائے تھے، جو آج ان کے برابری کے نام سے ان کو جو ہمارے بازو لا کہتے دونوں برابر ہے اور ساتھ چلنے کا، بلکہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنے کا حق ہے. تو یہ وہی لوگ تھے جو 100 سال پہلے یہ سلوک کرتے تھے عورتوں کے ساتھ. آج یہ کر رہے ہیں، کل اور کچھ کریں گے. شریعت کا معاملہ پہلے دن سے آج تک اور قیامت تک ویسے ہی رہیں گا. اس کے حق جو ہے وہ یقینی انسانی فطرت کے مطابق حق ہے. تو شریعت نے وہ دیا جو چاہیے تھی. اور لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ کو کچھ معاملے پر فضیلت دی، کچھ کو کچھ معاملے پر فضیلت دی. اس بات کو ہم سمجھیں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت نے خواتین کو حق دیا، عورتوں کو حق دیا، تو کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں یہ کیسے حق ہوں گے کہ ہم کو تو فلاں چیز کا حکم ہے اور ان کو تو فلاں ہے، میرے کو تو یہ کہا ان کو تو یہ کہا، تو یہ کیسے حق ہوئے؟ حق تو وہ ہوتے ہیں جو برابر ہو. یاد رکھیے میں نے اس لیے پہلے بیان کر دیا، شریعت ہر کسی کو اتنا دیتی ہے جتنا اس کے لائق ہے، جتنا اس کو چاہیے، اس سے زیادہ بھی نہیں اور اس سے کم بھی نہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ بات بالکل درست ہے کہ مردوں کو کچھ معاملے میں خوام رکھا، اونچا رکھا، عورتوں کو کچھ معاملے میں جو وہ کیا، لیکن اللہ کے سامنے ان کے حقوق جو ہے برابر ہے، ان کی حیثیت برابر ہے، ان کی عبادتوں کا اجر برابر ہے، ان کے گناہوں کی سزا برابر ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے قوامیت رکھتا ہے، ایک درجہ اونچا رکھتا ہے عورتوں کے مقابلے میں. آگے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس کی چوائس ہے، اس کی مرضی ہے. اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وبما انفقوا من اموالهم، اور اس لیے کہ یہ تم پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں. یہ مردوں کو کیوں قوام رکھا؟ اس لیے کہ مرد مال خرچ کرتا ہے، عورت کا جو ہے نان و نفقہ اس کے ذمہ ہے، تو لہٰذا اس کو قوامیت دی گئی اس معاملے میں. ٹھیک، تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے حق برابر دیے، لیکن جس کو جو چاہیے تھا وہ دیا، اور جس کو جس فیلڈ میں آگے بڑھانا تھا وہاں بڑھا، جس کو جس فیلڈ میں پیچھے رکھنا تھا وہاں رکھا. سیدھی سی بات. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیسی عجیب بات ہے، اگر شریعت اسلامیہ
اگر انصاف کی بات کرتی ہے، عدل کی بات کرتی ہے، تو پھر عورتوں اور مردوں کا معاملہ برابر ہونا چاہیے. نماز میں تو آپ آگے کھڑے ہوتے ہیں، عورتیں پیچھے ہوتی ہیں. غیر مسلم ایسا سوچتے ہیں. لیکن سیدھی سی بات ہے، جب میں گاڑی چلاتا ہوں تو خود آگے بیٹھتا ہوں، بیوی کو پیچھے بٹھاتا ہوں. کہیں ایسا ہوتا ہے کوئی مجھے پریشانی یا ڈر لاحق ہو تو میں خود آگے چلتا ہوں، بیوی کو پیچھے رکھتا ہوں. یہ تھوڑی کہ بازو چلو میرے ہم دونوں برابر ہیں. کہ تو یہاں مجھے اللہ رب العزت نے جسمانی اعتبار سے مضبوط بنایا ہے، میں آگے رہوں گا. جہاں ان کا معاملہ ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ آگے رہیں گے. اگر کوئی مہمان آ جائے اور میں باورچی خانے میں جاؤں تو ظاہر سی بات ہے فیل ہو جاؤں گا بہت جلدی. وہ کہیں گے آپ ادھر جائیے، میں یہ سنبھالتی. یہ ان کی فیل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہاں کسی معاملے میں کسی کو قوامیت دی ہے اللہ رب العزت نے. یہ جو ہے ان کے فضل اس لیے کہ یہ جو ہے کما کر لاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے مردوں کو جو فضیلت دی اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ جو مرد جو ہے یہ کما کر لاتے ہیں، اور اللہ نے بعض کو بعض پر جو ہے فضیلت دے رکھی ہے. اسی طرح یہ فضیلت کی وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی وہ یہ ہے، ایک تو جسمانی اور ذہنی. جسمانی اور ذہنی جو ہے ایک فضیلت یہ ہے مردوں کی عورتوں کے اوپر کہ جسمانی طور سے مضبوط ہوتے ہیں اور خواتین کی مقابلے میں، اور ظاہر سی بات ہے دوسری ذہنی اعتبار سے جو ہے یہ جو ہے مکمل ہوتے ہیں. اس اعتبار سے میں نے کہہ رہا ہوں کہ عورتیں ناقص العقل ہے اور مرد مکمل ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے سائیکولوجیکلی عورتیں جو ہے ویک ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہے کسی سے. مردوں کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، حالات کو جانچتے ہیں اور پھر متاثر ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو مضبوط بنایا مردوں کو، اسی لیے عورتوں کا ان کے ماتحت اور ان کے مشورے لو، اس لیے کہ زیادہ جانتے ہیں. تم لوگ بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہو، بہت جلدی جو ہے جس کو کہیں گے ہم احساسات کے اندر بہہ پڑتی ہیں. ٹھیک. اسی طرح دوسرا یہ کہ مرد کما کر لاتا ہے، اس لیے اس کو قوامیت دی گئی. وہ ارنر ہے، وہ روٹی لے کر آتا ہے، وہ رزق جو ہے جمع کرتا ہے، اللہ نے جو دیا ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو ایک پر دوسرے کی فضیلت دی. یاد رکھیے. ٹھیک. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں کی فضیلت کے تعلق سے جو مردوں کی جو شوہر کی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مجھے حق ہوتا کہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دوں، سجدہ تعظیمی جو ہوتا ہے، تعظیمی سجدہ جو کسی کے سامنے انسان جھکتا ہے، یاد رکھے شریعت میں حرام ہے. پچھلی شریعتوں میں بہرحال اس کے تعلق سے اس کا جواز تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کو حکم دیا آدم کے سامنے جھکنے کا، اور جو ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے جو ان کے بھائیوں کا جھکنا، یہ پچھلی شریعت کا معاملہ تھا. اس شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر مجھے حق ہوتا کہ کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دوں تو میں عورت کو حکم دیتا، بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن اس کی بھی اجازت مجھے نہیں ملی ہے. گویا پتہ چلا سجدہ تعظیمی اس امت میں کسی کے لیے بھی نہیں. اور یہ واقعے کی وجہ یہ تھی کہ کچھ صحابہ بالخصوص سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ روم جا کر آئے. جب روم گئے تو انہوں نے دیکھا لوگ ان کے بادشاہ کے سامنے جھکتے ہیں. تو جب یہ رسول اللہ کے پاس آیا تو کہا نبی تو زیادہ حق رکھتا ہے بادشاہوں کے مقابلے میں جھکنے کا، آپ جھکے. تو رسول نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول وہ فارس کے اور جو روم کے بادشاہوں کے سامنے لوگ جھکتے ہیں، آپ زیادہ حقدار ہے. تو کہا نہیں، اگر حق ہوتا مجھے کسی کو دینے کا حکم سجدہ تعظیمی کا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے کرے، لیکن اس کی بھی مجھے اجازت نہیں دی گئی. تو پتہ چلا مردوں کے حق میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ قوامیت کیوں دی گئی، اس لیے کہ یہ کما کر لاتے ہیں، اس لیے کہ جو ہے ذہنی اور جسمانی اعتبار سے جو ہے طاقت رکھتے ہیں. ٹھیک. لیکن یہ بات بالکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں پر ظلم کیا. یہ کر دیکھیے کسی کو کچھ ذمہ داریاں، کسی کو ذمہ داری کیوں، میں آگے انشاءاللہ دھیرے دھیرے آتا جاؤں گا کیوں اللہ رب العزت نے ایسا ہی کیا. ٹھیک. لیکن یہ بات یاد رکھیے دونوں کو کسی عمل کرنے کا اجر برابر ہے اور دونوں کو کسی گناہ کرنے کی سزا برابر ہے. ایک مرتبہ یوں ہوا ام سلمہ رضی اللہ عنہا جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو آپ نے ایک بار سوال کیا اللہ کے رسول یہ آپ لوگ جو مرد ہیں آپ جہاد میں جاتے ہیں، آپ کو شہادتیں ملتی ہیں اور شہید کے درجے کیا بہرحال سب جانتے ہیں، ہم عورتوں کو کیا معاملہ ہے؟ ہم تو نہ جہاد میں جا سکتی اس لیے کہ ہمیں شوہر کی اجازت ضروری ہے فلاں ہے، اور نہ ہی ہم کو شہادت کا درجہ ملے گا، پھر کیا معاملہ ہوگا ہمارا؟ ان کا سوال بہرحال درست تھا، اس لیے کہ وہ لوگ نیکیوں میں بڑھنا چاہتے تھے ایک دوسرے سے آگے. اب ظاہر سی بات ہے مرد جب جائیں گے جہاد میں شہید ہوں گے تو نیکیوں میں آگے جا رہے ہیں، جنت جو ہے ان کو مل رہی ہے. خواتین کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے جب یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 32 نازل کی، جس میں اللہ نے حکم دیا اور فرمایا یہ بات کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، اپنے اعمال کا بدلہ وہ ہے جو انہوں نے کیا. پھر فرمایا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو عورتوں نے کمایا، جو عورتوں نے کیا، جو عمل انہوں نے کیے. اور فرمایا واسألوا اللہ من فضلہ، اور اے مسلمانوں تم اللہ سے اس کا فضل طلب کرو. تو یہ آیت نے یہ بتایا کہ اللہ نے جس کو جو کام دیا ہے اس سے اس کی پوچھ کریں گے. تو مردوں کو اگر قوامیت دی ہے، جسمانی اعتبار سے مضبوط بنایا ہے تو انہیں جہاد کا حکم دیا، ان سے اس کا سوال ہوگا. لیکن عورتوں کو چونکہ یہ کام کے لیے نہیں رکھا لہٰذا ان سے اس کے علاوہ سوال ہوگا. سمجھ رہے بات؟
دونوں کے اعمال جیسے کریں گے اس کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا. تو جو انہوں نے کمایا ان کے لیے، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے، جو مردوں نے کمایا مردوں کے لیے، جو عورتوں نے کمایا اعمال کے اعتبار عورتوں، مطلب جس کو جس کام کا حکم دیا گیا وہ کام کرے. اگر وہ کریں گا تو اس کے بھی درجات بلند ہوں گے، اللہ رب العزت اس کو اس کی پوچھ کریں گا اور اس کے مطابق اس کو بھی اجر دیا جائے گا. یاد رکھیے. تو پتہ چلا کہ کسی معاملے میں ان کی فضیلت ہے، کسی معاملے میں ان کی فوقیت ہے، لیکن بہرحال بالآخر دونوں کے حقوق جو ہے برابر ہے. آئیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دل بستگی کے واقعات جو میں لکھ رہا ہوں، کیا یہ نکات میرے اپنے دل کے بنائے؟ کیا ایسا تو نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی یہ کیجیے اور بعد میں پتہ چلا یہ تو غلط تھا؟ میں انشاءاللہ حوالے آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، میں نے خطبے کے اندر 2 آیتیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی. آیتوں کے وہ حصے تھے، مکمل آیتیں نہیں تھی. اللہ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 19 اور فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو. بالمعروف، اچھائی سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرو. ٹھیک، حسن معاشرت وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو. کن کے ساتھ؟ اپنی بیویوں کے ساتھ. اللہ نے حکم دیا، ہم پر واجب کیا کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 187 تھی، جس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. لباس کیا کام کرتا ہے؟ ڈریس کیا کام کرتا ہے آپ سب جانتے ہیں. لباس سب سے پہلے تو جسم کے ان اعضاؤں کو چھپاتا ہے جو اعضاء ہم نہیں چاہتے کہ لوگ دیکھیں. جسم کے نقصوں کو چھپا لیتا ہے، کمزوریاں ہیں، جسم جلا ہوا ہے، خراب ہے، نقصوں کو چھپا لیتا ہے، عیبوں کو چھپا لیتا ہے مکمل. دوسرا زینت کا ذریعہ بنتا ہے، خوشنما انسان دکھتا ہے جو ہے جب وہ لباس پہن لیتا ہے. تو جیسے لباس کام کرتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہے. مطلب جیسے لباس کام کرتا ہے کہ برائیوں کو، سطر کو ڈھانکتا ہے، کمزوریوں کو، نقص کو چھپاتا ہے، اور جس طرح سے خوبصورتی اور زینت بنتا ہے، اسی طرح تم دونوں کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ یہ اس کے لیے لباس ہے اور یہ اس کے لیے لباس ہے. یہ بالکل واضح ہے کہ کوئی خاتون جو ہے اپنے شوہر کی برائیاں نہ کرے، کوئی شوہر اپنی بیوی کی جو ہے دوسروں کے سامنے برائیاں نہ کرے. اس لیے کہ لباس کسی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر کیا ہے، یا اس کپڑے کے پیچھے کیا چھپا ہے، کیا برائیاں، کیا نقص ہے جسمانی اعتبار سے نہیں پتہ چلتا ہے، بلکہ وہ تو خوشنما بتا کر انسان کے اچھے اچھے نقص چھپا لیتا ہے. تو کہا تم ان کے لیے لباس ہو، یہ تمہارا لباس ہے. اور تیسری جو تھی ترمذی کی حدیث میں نے پڑھی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہا اکمل المومنین، ایمان والوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. وخیارکم خیارکم لنسائہم، اور تم میں بہترین وہ ہے. پہلے تو فرمایا تم میں بہترین ایمان کے اعتبار سے اکمل کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، اور تم میں بہتر وہ ہے، پھر اخلاق والوں میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. وخیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے. تو پتا چلا سب سے اچھا انسان ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہے جو انسان بااخلاق ہے، اور ان بااخلاق لوگوں میں بھی اور جو ہے افضل بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا ہے. اسی لیے عام زبان میں کہا جاتا ہے اگر کسی کو سرٹیفکیٹ لینا ہے کسی انسان کے کیریکٹر کا، تو ایک آدمی کا سرٹیفکیٹ اس کی عورت کو دینے کا حق ہے. اگر وہ کہتی ہے اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، وہ کہتی ہے برا ہے تو وہ برا ہے. اس لیے کہ تم میں اچھے وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے یاد ہے. تو یہ 3 باتیں میں نے پڑھی تھی. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا اتنا خیال رکھتے، اتنا زیادہ خیال رکھتے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ازواج جو ہے، کچھ لوگ جو ہے غلام اٹھا کر لے جا رہے ہیں. ایک غلام جو ہے تیز چلنے لگا جس کا نام انجشا تھا، تھوڑا تیز چلنے لگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہائے افسوس انجشا، شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو، بھاگ رہے ہو لے کر جو ہے اس کو. ایسا بھاگو گے تو ظاہر سی بات ہے عورتیں نازک ہوتی ہے، کچھ نقصان ہو جائیں گا. تو کہا افسوس انجشا، تمہیں اتنا بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے. تو گویا جس شریعت نے عورتوں کے ساتھ اگر سواری تیز لے جانا جس سے انہیں کچھ نقصان ہو سکتا ہے اس سے منع کیا، تو وہ شریعت ان کو مارنے کا، ظلم کرنے کا، قتل کرنے کا، جلانے کا، ان کے حق نہ دینے کا حکم کیسا دے؟ کتنی سیدھی بات ہے. اگر لے کر چلو سیدھا تو اس سے بڑی کیا چیز؟ فزیکل سینس میں کہ اٹھا کر لے جا رہے تھے تیز چلے. تو کہ افسوس انجشا، تم کو اتنی عقل نہیں آئی کہ شیشے جیسے نازک عورتوں کو ایسا لے کر بھاگتے. ہلو کرو، دھیرے چلو. اس معاملے میں وہ دھیرے ہو گئے اور پھر دھیرے لے کر چلنے لگے. تو اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو وہ کی. اسی طرح ازدواجی زندگی ہمیں اگر گزارنا ہے، ایک اچھی میرڈ لائف، شادی شدہ زندگی انسان کو گزارنا ہے، تو اس کے معاملے میں یاد رکھیے ایک اصول یاد رکھیے. یہ اصول میں 2 باتیں ہیں، ایک محبت اور دوسرا اعتماد. یہ بہت بنیادی چیزیں یاد رکھیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ حسن معاشرت سے زندگی گزارے. ایک یہ ہے کہ محبت، ان 2 لوگوں میں محبت ہو اور اس محبت کا اظہار ہو. یہ وہ جگہ نہیں جہاں آپ چھپائے.
لوگ کئی بھی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اس کا جائز ہے، اس کی بیوی وہاں چھوڑ کر باقی سب جگہ اظہار کر رہا، حالانکہ اکثر نو میں جواب آ رہا اس کو، پھر بھی وہ ادھر چانس ادھر چانس، یہ ٹرائی کر لیتے وہ ٹرائی کر لیتے، اور جہاں اس کا نکاح ہوا وہاں اظہار نہیں کرتا ہوں. اب یہ تو نکاح میں آئے گی، اب کیا اظہار کرے؟ اظہار ہو اس محبت کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے اظہار کرتے اپنی محبت کا، یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم محبت صرف دل میں رکھے درست نہیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث سن لیجیے، اس کو غلط معنی مت لیجیے، میں اس کی تشریح کر دوں گا بعد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا تھا، ایک نوجوان، اور دوسرا ایک نوجوان نے کہا اللہ کے رسول، جو رسول اللہ کے ساتھ کھڑا تھا، کہا اللہ کے رسول، بلکہ وہ صحابی نوجوان نہیں تھے، ایک نوجوان گزرا صحابی، ایک نوجوان صحابی، اور دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے رسول، وہ جو نوجوان ابھی گیا ہے میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، بڑا اچھا انسان ہے، ہو سکتا ہے اس کی جہاد، اس کے اعمال، اس کی نمازیں، اس کی زکوٰۃ، اس کے صدقات بڑے افضل ہو. تو یہ صحابی کو وہ صحابی بڑا پسند تھا، تو کہا میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا کیا کبھی اظہار کیا، بتایا اپنے بھائی کو یہ چیز؟ تو کہا اللہ کے رسول کبھی بتایا نہیں، بس میں دور سے دیکھتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے خوش ہوتا ہوں اس کے اعمال کو دیکھ کر. تو کہا اظہار کر اپنی محبت کا جا کر. وہ صحابی رسول گئے، اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے کہا کہ دیکھو میں بھائی تمہیں، اے نوجوان، تمہیں صرف اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں. تو اس نوجوان نے پلٹا کر جواب دیا اور کہا جا تجھ سے وہ محبت کرے جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے. اس نے دعا دی کہ جا تجھ سے وہ محبت کرے جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جا اللہ تجھ سے محبت کرے. اس نے دعا دی. تو پتہ چلا اظہار کرنا ہے. لیکن یہ معاملہ آپ یوں نہیں کر سکتے کسی غیر محرم عورت کے سامنے اظہار کریں. یہ معاملہ مرد مردوں کے سامنے کریں گے، عورتیں عورتوں کے سامنے کریں گے. اللہ کے لیے آپ کا یہ عمل میرے بڑا پسند آتا ہے، میں محبت کرتی ہوں اس عمل کی وجہ سے آپ سے. یا مرد مردوں سے کہیں گے بڑا یہ عمل بڑا اچھا ہے آپ کا، اللہ کے لیے میں آپ سے اس معاملے میں محبت کرتا ہوں. ٹھیک، تو اظہار کرنا ہے اس چیز. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں معاملہ محبت پہ ہی ٹکا ہوا ہے، آ کر میاں بیوی کا رشتہ، یہاں تو ضروری ہے اظہار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے اظہار کرتے اس چیز کا، لیکن اس کی بھی سلیقے اور آداب ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آتا ہے کہ ماں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پانی پیتے، میں کبھی جب پانی پیتی تو رسول اللہ مجھے دیکھ لیتے، اور آپ اسی جگہ سے پانی پیتے، گلاس کے اس حصے سے جہاں سے میں نے پانی پیا ہے. یہ محبت کا اظہار تھا اپنی بیوی سے. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ گھر میں پوری مجلس سے پبلک میں جا کے نہیں بولیں گے تمہارا گلاس میں کو میں وہیں سے پیوں گا. رسول اللہ کرتے تھے اخلاق اور آداب کے ساتھ. جب آپ اکیلے بیٹھے اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے کھانا کھا رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے یہ محبت کا اظہار ہے، شریعت چاہتی ہے کہ آپ کریں. وہ فرماتی ہے کہ میں کبھی گوشت کھاتی اور وہ ہڈی پہ لگا ہوا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے گوشت کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہے. ظاہر سی بات ہے اس سے بیوی محبت ہوتی ہے کہ دیکھو میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے. اور وائس ورسا الٹا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ پھر شوہر کو بھی لگتا ہے اور بیوی کو بھی لگتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. چونکہ یہ رشتہ محبت پر ہے، محبت ختم ہو گیا تو رشتہ ختم ہو گیا. تو پہلی چیز اس رشتے کے لیے محبت، اور دوسرا اعتماد. اعتماد سمجھتے ہیں نا، بھروسہ. تو مرد اور عورت دونوں خیال رکھیے کبھی جو ہے محبت کم نہ ہو اور اعتماد ختم نہ ہو ایک دوسرے کا. اور اعتماد کے تعلق سے میں بالخصوص کہوں گا، اعتماد انسان زندگی میں کسی پر ایک ہی بار کرتا ہے بس. تو خواتین کبھی ایسا نہ ہونے دے کہ اپنے شوہر کے معاملے میں کبھی اعتماد کھوئے، یا مرد کبھی ایسا نہ ہونے دے کہ اپنی بیوی کے معاملے میں کبھی اعتماد کھوئے. اور کبھی محبت میں کمی نہ آنے، اس لیے کہ یہ دو چیزیں کم ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا. یہ دو لوگ اس رشتے میں رہ کر بھی جو جسمانی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے سب سے نزدیک ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر یہ محبت اور اعتماد والی چیز نہ ہو تو دو اجنبی رہتے ایک ساتھ، ایک بستر پہ سو رہے ہیں لیکن کسی کی پرواہ نہیں، ایک گھر میں رہتے کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. اس لیے کہ محبت اور اعتماد یہ دو چیزیں جو اس رشتے کو لے کر چلتی ہیں. اور ان دونوں کی تعلیم افسوس اس معاشرے میں دی نہیں جاتی، سکھایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز سکھاتے تھے، یہ چیز بتاتے تھے. صحابہ نے یہ چیز اپنی بچیوں کو سکھائی. صحابہ کے تابعین کے واقعات پڑھیے آپ نکال کر، جو اپنے بچیوں کو نصیحت کرتے جب ان کے نکاح ہوتے کہ شوہر کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور ویسی نصیحت وہ باپ کرتا ہے جو اپنے بچے کا نکاح کرتا ہے کہ تو نکاح کر رہا ہے، تیرے پہ یہ چیزیں واجب ہوا ہے. یہ بتایا نہیں جاتا، یہ افسوس کی بات ہے بڑی. ہمارا کام ہے اس معاشرے کی بڑوں کی بچوں کو اس چیز کی تربیت دے، ورنہ وہ خود سے سیکھیں گے تو پتہ نہیں پھر کیا سیکھ لیں گے. کتاب و سنت کے مطابق سکھائی. تو یہ دو چیزیں بہت اہم چیزیں یاد رکھیں کہ محبت اور اعتماد ہم جو ایک دوسرے کا کبھی نہ کریں. ٹھیک. اسی طرح جو چیز کا ہم دھیان رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب دو لوگ ساتھ رہیں گے، محبت اعتماد کو ایک طرف رکھ دیجیے آپ، جب دو لوگ ساتھ رہیں گے تو کھٹپٹ تو ہونا ہی ہے، اختلافات تو ہونا ہی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو انسان ایک ساتھ رہے اور ایک اختلاف بھی نہ ہو ایک دوسرے سے. اور جب دو بھائی اگر جڑوا بھی ہو تو بھی اختلاف کرتے ایک دوسرے سے. کسی کو کالا رنگ پسند ہے، کسی کو لال ہے، حالانکہ دونوں جڑوا ہے، ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ساتھ ماں کے پیٹ میں رہے، پھر بھی ان کے اختلاف ہے نا. تو دو لوگ جن کی نفسیاتی الگ ہے، ایک مرد اور ایک عورت ہے، اختلاف تو ہوں گے، فطری طور سے ٹکراؤ کمپلسری ہونا ہی. دونوں بالکل الگ فیز ہے ایک دوسرے سے، تو ظاہر سی بات ہے پرابلم سے کریٹ ہوں گے وہاں.
اختلافات تو ہونے والے، ان اختلافات جب اٹھیں گے تو اس محبت اور اعتماد کے جذبے کو حاوی لا دیجیے اختلافات پر، اس کو دبا دیجیے اس جذبے سے، اور ہمیشہ عدل کا معاملہ رکھیے، انصاف کا معاملہ رکھیے، اور کوئی بھی شخص کسی بھی مسئلے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے، ہمارے خاندان، ہمارا فلاں، ہمارا انا کا مسئلہ نہ بنائے، ہو گیا کوئی بات نہیں، دیکھیں گے انشاءاللہ آئندہ نہ ہونے پائے، انشاءاللہ فلاں نہ ہونے پائے، آئندہ اس کو جو ہے برداشت، آپ اس کو انا کا مسئلہ بنائیے، معافی مانگ لیجیے، درگزر کیجیے، ایک دوسرے کو جو ہے آپ چھوڑتے رہیے تو یہ رشتہ باقی رہے گا۔ اس لیے کہ دو برتن ایک ساتھ رہے اور آواز نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، دو مرد اور عورت رہے ایک ساتھ تو بہرحال مشکل ہے، اس لیے کہ دو جڑوا نہیں رہ سکتے، جڑوا بہنوں میں اختلاف ہوتا ہے، ایک ہی خاندان کے دو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، ماں بیٹی میں اختلاف ہوتا ہے، بیٹے باپ میں ہوتا ہے، بھائی بھائیوں میں ہوتا ہے، تو یہ تو میاں بیوی اختلافات تو ہوں گے، کیسے نہیں ہوں گے، لیکن اس جذبے کو محبت اور اعتماد کی حاوی لا دیجیے، ان اختلافات کو اپنی انا کا مسئلہ بالکل مت بنائے اللہ کے لیے، انا کا مسئلہ جب اختلافات بنیں گے تو گھر تو برباد ہونا ہی ہے، تو شیطان پھر اس کو موقع مل گیا، اب وہ فل چانس لے لیتا ہے، مکمل طور سے موقع لے کر جو ہے اس کو غنیمت جان کر جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو طلاق تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس بات کو جو ہے ہم جو ہے وہ کریں، اور اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں یہی بات فرمایا آیت نمبر 128 میں، اور فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، دیکھو صلح کر لیا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے، اختلافات ہو صلح کر لو، اختلافات ہو صلح کر لو، صلح چونکہ جو ہے یہ خیر ہوتا ہے، اس میں بھلائی ہے، یہ اچھائی کا معاملہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایسا جب بھی اختلاف ہو فوراً اس معاملے میں جو ہے ہم جو ہے خیر کا معاملہ اختیار کریں اور صلح کر لیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 سے فرماتا ہے اور کہتا ہے وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ اچھائی سے جو ہے معاملہ رکھو، اور آگے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، اور ایسا ہو سکتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کہ ایسا ہو سکتا ہے کچھ باتیں تم کو ان کی بری لگی، لیکن اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھو، تم کرہات والا سمجھو، لیکن اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھ دیا ہو تمہارے لیے۔ سمجھ رہے بات؟ مثال کے طور پر کوئی بیوی کسی کی جھگڑالو ہے، ہوتا ہے ایسا، اب آپ کو لگ رہا ہے یہ تو جھگڑا کرنے پر اتر جاتی ہے، لیکن آپ اس کو درگزر کیجیے، سمجھانے کی کوشش کیجیے، ویسے معاملے کو اٹھائیے مت جس پہ وہ جھگڑا کرنے اترتی ہے، ٹھیک، اور ہو سکتا ہے اس میں خیر کثیر یہ ہو کہ کبھی آپ کا کسی جھگڑا ہو جائے تو پھر آپ کی اہلیہ نے تو ایسا زبردست معاملہ کہ آپ بولیں گے واہ بھائی واہ، پورے 100 کا ایک ہی معاملے میں تم نے نپٹ دیا، وہ کیا زبردست لڑائی کر لی تم نے، آج میرا دفاع کر دیا، میرے لیے تو بہترین۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو، لیکن اللہ نے اس کے اندر خیر کثیر رکھ دیا ہو تمہارے لیے۔ ہو سکتا ہے ایک بیوی ہو جس کو آپ کو پسند نہ ہو، اس کا رنگ برابر نہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ نیک اولاد کی وجہ بن جائے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا خیال نہ رکھتی ہو، لیکن ہو سکتا ہے اللہ اس سے اچھی اولادیں پیدا کر دے۔ سمجھ رہے آپ بات کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز اس کی ناپسند ہو، لیکن اللہ نے اس کے اندر بہت سارا خیر بھی رکھ دیا ہو، تو آپ موازنہ کیجیے، کمپیئر کیجیے کہ مثال کے طور پر فلاں چیز نقص ہے، فلاں کمی ہے، تو پھر اچھائیاں کیا ہے اس کے اندر، نکالیے نا اس کو۔ آپ بولیں گے یہ اچھائی دیکھو، یہ اچھائی دیکھو، یہ اچھائی دیکھو، یہ اچھائی، آپ موازنہ کیجیے، کمپیئر کیجیے، اچھائی برا، آپ کہیں گے نہیں اچھائیاں زیادہ ہے۔ 100% گڈ کیسا ملیں گا آپ کو کوئی چیز؟ 100% اچھا۔ اپنی نفس کو دیکھیے نا، آپ 100% اور میں 100% اچھا ہوں، نہیں ہوتا، لیکن عموماً ہوتا ہے کہ مرد چاہتے کہ عورتیں 100% اچھی ہو، مرد نہ بھی ہو تو چلیں گا۔ بھائی ہم گالی دی تو کیا ہوا، انہوں نے نہیں دینا کبھی، میں لڑ لیا تو کیا ہوا، انہوں نے لڑنا نہیں کبھی، میں نے تھپڑ مارا تو کیا، اس نے تھپڑ نہیں مارنا مجھے کبھی، ہے نا، میں اس کے بارے میں غیبت کیا تو کیا، اس نے غیبت نہیں کرنا کبھی میرے لیے، یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اب ہوتا ہے، یا پھر ایک مرد ہوتا ہے جو شریعت کا بالکل پابند نہیں، لیکن خاتون کو چاہتا ہے برقع ہو، آنکھوں پہ بھی گوگل ہو، ہاتھ میں جو دستانے ہو، پیر میں جو ہے موزے ہو، فلاں ہو، ادھر نہ جاؤ، تو سوال یہ ہے بھائی صاحب آپ بھی تو ویسے دیندار بنیے نا، پھر اہلیہ کو تو چاہتے ہیں ہم، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ امید نہ کریں کہ میں بے دین ہوں تو اہلیہ بھی، لیکن دونوں طرف معاملہ ہونا درست، ایسا نہ ہو کہ مرد یہ سوچے کہ میرا معاملہ ہو تو کیا ہو، میں بدنام ہوں تو تم نہیں ہونا فلاں، تو آپ اپنے آپ کو بھی ہم دیکھیں، ہمیں بھی کتنے نقص ہوتے ہیں، کبھی اس بیوی سے پوچھیے مجھ میں کیا نقص ذرا بتاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں عائشہ کی ایک روایت ہے، حدیث بخاری کی، میں سمجھتا ہوں سب سے طویل روایت ہے بخاری کی، جس میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ ایک مجلس میں گئی جہاں 9 عورتوں نے اپنے ساس اور اپنے شوہر کا تذکرہ کیا، 9 عورتوں نے، جس میں عبداللہ ابن مسعود کی بھی جو ہے بیوی تھی، سب نے تذکرہ کیا اور سب نے پازیٹیو اور نیگیٹو آسپیکٹس بیان کیے کہ میرے شوہر میں کیا خصوصیت ہے اور کیا اس میں خامیاں ہیں۔ ماں عائشہ سنتی رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو کہ اللہ کے رسول سے آپ نے وہ پورا واقعہ بیان کیا اور پورے 9 لوگوں کا واقعہ بیان کیا، اور پھر کہ اللہ کے رسول سے کہا اب جج کرو اس میں سب سے اچھا شوہر کون سا ہے۔ اور رسول اللہ دیکھیے نبوت کی ذمہ داریاں، سب کچھ کر کے گھر تھکے آئے، اس کے بعد پورے 9 لوگوں کا قصہ سنا، ان سے بیٹھے رہے، ہاں بولو عائشہ، بولتے رہو پورا،
جب نو قصہ بول دیا تو کہا کہ اب بتاؤ اللہ کے رسول کی کون اس میں سب سے اچھا شوہر ہے؟ ماں عائشہ نے ہو سکتا ہے اس لیے بھی سوال کیا ہو کہ رسول اللہ نے سنا نہیں سنا میری بات غور سے؟ تو کہا تم نے جو بیان کیا فلاں مرد کی یہ صفت ہے، یہ خصوص فلاں فلاں، ان تمام واقعات سن کے لگتا ہے عبداللہ ابن مسعود زیادہ بہتر ہے اپنے بیوی کے ساتھ بنسبت باقی 8 کے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو اندازہ لگے آپ سنتے رہے، وہ بولتی رہی، اور آپ کا سننا، عورتوں سے بات کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ سنت رسول ہے، اور یہ رشتوں کا ہموار کرتے، بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ ہو سکتا ہے ان میں خامیاں ہوں، لیکن خیر اللہ نے ان میں کثیر رکھا۔ لیکن یہاں خطاب آدمیوں سے اللہ نے اس لیے کیا کہ عموماً مرد یہ سمجھتا ہے اس کو مکمل حق ہے ان کو رکھنے اور نکالنے کا، تو شریعت یہ کرتی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں زیادہ کسی کو نقصان ہوتا ہے تو اس کے مقابل جو ہے اسی کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے کہا سورہ نور کے اندر کی معصوم بھولی بالی عورتوں پر، جو مومنہ عورتوں پر الزام لگائیں گا، دنیا اور آخرت میں اللہ ان کے ساتھ برا حال کریں گا، برا سلوک کریں گا، ان کے ساتھ ان کے لیے عذاب ہے۔ تو کیا یہ مردوں کے لیے نہیں؟ معصوم بھولے والے مردوں پہ جو الزام لگا ان کے لیے بھی ہے، لیکن اکثر سماج میں عورتوں پہ الزام زیادہ لگتے ہیں بنسبت مردوں کے، تو شریعت نے ان سے خطاب کیا کہ ان کو مت لگاؤ، اس لیے کہ تم مرد پہ بھی لگ سکتا ہے لیکن عورتوں پہ زیادہ لگتے ہیں۔ تو یہاں ہم سے خطاب اس لیے کیا مردوں سے کہ تم اچھے رہو ان کے ساتھ، ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو ناپسند ہو لیکن اللہ نے ان میں خیر کثیر رکھ دیا ہو۔ ٹھیک، اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کی بیوی نے ایک بار ان سے اختلاف کیا، اختلاف مطلب کوئی رائے میں مجھے ایسا نہیں پسند ہے۔ عمر ابن خطاب نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کیا تمہاری حالت تھی دور جہالت میں؟ کیا تمہارے مطلب حال تھا؟ کیا حق تھے تمہارے پاس؟ آج کیا اسلام نے تم کو حق دے دی؟ بس لگی ہمارے پہ چڑھائی کر رہی، تم مجھ سے اختلاف کر رہی ہو، تم کہ اسلام نے تم کو حق دی تو دیکھو آج کیا تم اٹھا رہی ہو اس کا فائدہ کہ مجھ سے اختلاف کر رہی ہو۔ تو ان کی بیوی نے جواب دیا آپ مجھے تو بڑا کہہ رہے ہیں کہ میں اختلاف کر رہی ہوں، اپنی بیٹی حفصہ وہ کبھی نہیں پوچھتے، وہ تو اللہ کے رسول سے بھی کبھی کبھی اختلاف کرتی ہے، رسول اللہ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں، کیوں اپنی بیٹی کا نہیں بولتے، میرا بول رہے میں اختلاف کر رہی ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی بیویاں اختلاف کرتی تھی۔ یہ اختلاف کوئی شرعی اختلاف ہاں اور نہ کا، ایمان اور غیر وہ نہیں تھا چھوٹا کہ یہ کرو نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، رسول اللہ ناراض ہوتے بھائی کیوں نہیں کیا ہے، مجھے نہیں کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرد میاں بیوی ساتھ ہوں گے تو اختلافات ہونا ہی ہے، حتیٰ کہ نبی کی بیوی نے نبی سے اختلاف کیا، وہ عورتوں کی فطرت، اس کو سمجھنا پڑے گا، یہی عدل اور انصاف کا تقاضا ہوگا ایک مرد کا۔ لیکن میں یقیناً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بیویوں کو حق ہے۔ عمر ابن خطاب سے ان کی بیوی کرتی تھی تو کوئی بیوی گھر جا کے شوہر سے اختلاف کر کہے ابھی واقعہ سن کیا عمر ابن خطاب کی بیوی کرتی تو میرے کو کیا، اور ان کی بیٹی حفصہ بھی اللہ کے رسول سے کرتی تھی تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے سمجھ کے اختلاف، ہم کو سمجھ کر لے کر چلنے پڑے گا اس مسئلے کو۔ اس حد تک آپ کہہ دیجیے ٹھیک ہے سن لیتا ہوں مان لیتا ہوں، بعد میں آپ سمجھائیے اچھے سے۔ ابھی اگر بات بڑھائیں گے تو جھگڑا بڑھ جائیں گے، تو ابھی خاموش بیٹھ جائیے، 10 منٹ بعد بات کیجیے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا میں نے کہا کہ دل بستگی کے واقعات ہو، اس طرح سے معاملہ ہو، اور عورتوں کے تعلق سے رسول اللہ کی نصیحت بھی آپ سن لیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، اس لیے کہ تم انہیں زیادہ سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے۔ ایک فطرت ہے ہر کسی کی، اس فطرت کو آپ مکمل تبدیل نہیں کر سکتے، تو بس اتنا ہی کرو جتنے میں تم تبدیلی لا سکتے ہو، اور اس کو چلاتے رہو معاملہ کا۔ اس سے زیادہ کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی یاد۔ اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے ہوا جو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنی تھی، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے، کہا کہ پسلی سے بنی ہے، تم زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ٹوٹ جائیں گے، رشتہ ختم ہو جائیں گے، طلاق بس یہ معاملہ ہوگا۔ تو پتہ ہی چلا اختلافات تو ہوں گے، اس کو ہم کو لے کر چلنا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، جو دل بستگی کے واقعات کا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ فراہم کرے، تفریح فراہم کرے، تو ہمیں ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص تو کہیں تفریح کے لیے نہیں گئے، یہ بات تو طے ہے، لیکن جب بھی آپ مختلف مورکے اور جہاد پر گئے، غزوات میں، آپ کچھ نہ کچھ صحابیات کے ساتھ لے جاتے اپنے، جو آپ کی ازواج میں سے ہوتی ہے، 2 یا 1 کی باری ہوتی ہے، یہ بار یہ 2 جائیں گے، اگلی بار وہ 1 جائیں گے، اگلی بار وہ 1 جائیں گے، اور وہ ساتھ جاتی دیکھتی، تو یہ ظاہر سی بات ہے ایک تفریح دل بستگی کا موقع ہے ان کے لیے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، جب میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو ایک مرتبہ ہم جو ہے گھر کی طرف آ رہے تو یہ رات کا موقع تھا، کوئی نہیں تھا دیکھنے والا، اور مدینہ کوئی بہت بڑا شہر بھی نہیں تھا، اور اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں۔ رات کا موقع تھا، رسول اللہ نے مجھ سے کہا عائشہ مجھ سے دوڑ لگاؤں گی؟ تو کہا اللہ کے رسول ہاں دوڑ لگائیں گے، چلیے۔ وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑے اور میں بھی دوڑی، اور چونکہ میں عمر میں کم تھی رسول اللہ سے اور دبلی پتلی تھی، میں آگے اور میں جیت گئی، یہ معاملہ ختم ہوا۔ وہ فرماتی بعد میں ایک موقع ایسا آیا جب شادی میں کافی زمانہ ہو گیا اور میں فربا جسم کی ہو گئی، تھوڑی سی موٹی ہو گئی، رسول اللہ نے پھر مجھے ایک بار اسی موقع اسی وقت اسی جگہ کہا کہ عائشہ آج دوڑ لگاؤں گی، اتنا ہی ڈسٹینس اسی جگہ سے، تو کہا اللہ کے رسول ہاں آج بھی دوڑ لگائیں گے، اور میں بھی بھاگی اور آپ سے بھاگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آگے بڑھ گئے، اور پھر مجھ سے کہا عائشہ پچھلے کا حساب برابر ہوا،
تم پہلے جیتی تھی، اب میں نیکسٹ میں جیت گیا. تو دیکھیے رسول اللہ یہاں دل بستگی کے واقعات فراہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے. یقیناً اس کا آپ ادر وے نہ لے کہ آپ گل منڈی جیسے چوک پر جائیں گے اور وہاں بولیں گے اب رسول اللہ کرتے تھے، میں بھی وہاں سے دکان تک دوڑ لگاؤں گا. اس کو آپ شریعت کے جو اس کی عفت ہے، اس کی پاک بازی ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے سمجھنا ان واقعات کا کہ وہ رات کا موقع تھا، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، تب آپ دوڑے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. تو پتا چلا یہ دل بستگی کے واقعات تو تھے جو آپ فراہم کر رہے تھے اپنے بیویوں کو. اور بالخصوص مائی عائشہ رضی اللہ عنہا یہ عمر میں کافی کم تھی. رسول اللہ کا انتقال ہوتا ان کی عمر 19 سال تھی، تو اندازہ لگا سکتے آپ. تو بیوی اگر کم عمر ہو شوہر سے تو اس کو تو بہت زیادہ اس میں خیال رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی عمر کم ہے. بلکہ روایت میں آتا جب ان کا نکاح ہوا اور ان کی بدائیگی ہوئی تو بدائیگی میں گڑیا بھی ساتھ تھی. بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد بھی کبھی اپنی سہیلیوں کو بلا کر کھیلا کرتی تھی گھر میں. دیکھیے اندازہ لگا. تو پتا چلا بیوی اگر اتنی چھوٹی تھی عمر میں تو رسول اللہ اس کو اس طرح سے اس کو جو منا رہے تھے، اس طرح سے اس سے محبت کر رہے تھے، اس طرح سے اس سے معاملہ رکھ رہے تھے جس طرح سے اس کی عمر کا تقاضا تھا، اس کی ایج کا تقاضا تھا، اس کی ایج گروپ کا تقاضا تھا. تو یہ چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. اب انسان سمجھتا نہیں اس معاملے کو. اور بلکہ رسول اللہ کا معاملہ ان کی دوسری بیوی سے برعکس تھا. دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت خدیجہ کا معاملہ الٹا تھا، وہ عمر میں زیادہ تھی. آپ سب ان کی ہمیشہ رسپیکٹ کرتے تھے اور وہ رسول اللہ کے ساتھ کچھ نہ کوئی ایسا عمل کرتی جس سے دل بستگی کا موقع ملتے. چونکہ عمر میں زیادہ تھی، رسول اللہ ان سے کچھ کرے تھوڑا سا آڈ تھا تو وہ کرتی، جبکہ اس بیوی کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. دیکھیے اندازہ لگائی. تو کتنی سمجھ کا تقاضا تھا اللہ کے رسول میں کہ بڑی بیوی ہے تو اس کا احترام ظاہر سے لازم ہے، اس کو ہم نہیں. چھوٹی بیوی عمر میں تو اس کو آپ سمجھا رہے ہیں. تو یہ دل بستگی کے واقعات فراہم کرنا، ایسے موقع دینا ضروری ہے. گھمانے لے جانا، لیکن گھمانے سے مراد میں نہیں کہوں گا کہ ایسی جگہوں پہ جہاں گندے قسم کے لوگ آتے ہیں، گندی چیزیں ہوتی ہے یا گندے کام ہوتے ہیں. لوگ بیویوں گھمانے لے جاتے ہیں تھیٹر میں. تھیٹر کو گھمانے کی جگہ یہ کوئی موقع ہے آپ وہاں لے جائے اس جگہ میں؟ وہاں تو جا کر آپ فحاشی سکھائیں گے. ظاہر سے پھر کیسے امید کریں گے کہ وہ آپ کے نکاح میں درست رہے جب آپ اس کو دکھا رہے گندی چیزیں. زنا کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ ہر پکچر اور ٹی وی کی بنیاد زنا، کچھ نہ کچھ زنا ہی رہتا. کچھ نہ کچھ ایسے معاملہ ہوتے ہیں جو تمام کے تمام حرام کاریوں جو ہے وہ تو یہ ہوتا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ فراہم کر ایسے موقع. اچھی جگہ ہوتی ہے، تفریح گاہیں ہوتی ہے، ایسی جگہیں ہوتی ہے جہاں انسان سیکھ سکتا ہے. کچھ ایسی جگہ لے جائے جہاں سیکھے وہ، یہ بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے. ٹھیک. اسی طرح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے گھر کے کام کاج بھی کرتے. کسی نے ایک بار سوال کیا کہ اللہ کے رسول کے گھر کے حالات کیا ہوتے جب آپ نبوت کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گھر جاتے، کیا کرتے؟ مائی عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول جب نبوت کی ذمہ داری سے فارغ ہو گھر آتے تو کبھی آپ بکریوں کا دودھ دھو دیتے، کبھی مجھے آٹا گوندھ دیتے، کبھی جو ہے کپڑوں میں پیمن لگا لیتے اپنے خود، جوتے کو سی لیا کرتے اور ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے. تو پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ذمہ داریوں کے باوجود بھی نبوت کی بیووں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. اندازہ لگا یہ نبی ہے اور آخری نبی اللہ کی، یہ اسوہ ہے ہمارے لیے. ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. کیا کبھی ہم نے یہ کیا؟ ہم تو یہ سمجھتے اب نکاح ہو گیا تو نوکرانی آ گئی گھر کے اندر، اب تو 100% ورک اس کو کرنا ہے. اور اگر کبھی پانی اس نے مانگ لیا بیچاری مجبوری میں تو یہ تو حق میرا تھا پانی مانگنا، آپ نے کیسے پانی مانگ لیا؟ رسول اللہ کام کر رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، گھر کے کام کاج میں کیا نہیں ہو سکتا. سب الگ وہ فرماتی ہاتھ بتاتے ہمارے، بلکہ خود کے کام تو خود ہی کرتے، پیمن لگا لیتے، جوتے سی لیتے، پھٹ جاتے تھے. باقی ہمارے کام بھی جو ہے کر دیتے تھے، گویا اپنا کام آ کر نہیں بولتے، ہمارے کام آ کر جو ہے سہولت کر دیتے. تو یہ ہم کو کرنا پڑے گا، اس سے محبت الفت بڑھتی، یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے معاشی تحفظ، مرد کو اللہ رب العزت نے قوام بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ معاشی تحفظ. وہ جو ہے رزق جو ہے روزی لاتا ہے کما کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سوال کیا، ایک صحابی نے ابو داؤد کی روایت ہے، اور کہا اللہ کے رسول کہ بیویوں کے ہم پر کیا حق ہے معاشی اعتبار سے، فائنینشیل کیا ان کے رائٹس ہیں ہمارے اوپر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیویوں پہ تمہارے یہ حق ہے. اور فرمایا اور کہا بیوی کا حق یہ ہے تم پر کہ جب تو کھائے تو اسے کھلائے، جب تم کھاتے ہو تو اس کو بھی کھلاؤ. ٹھیک. یہ نہیں کہ تم کھا لے رہے اور اس کو نہیں کھلا لو، اس کے لیے بھی جو کچھ نہ کچھ کرو. جو تم کھاتے اس کو کھلاؤ. جو تو پہنے اسے بھی پہنا ہے، مطلب اگر تم ایک لباس خریدتے ہو تو ان کے لیے بھی ایک لباس ضرور لو. جو تو پہنے اسے بھی پہنا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اس کا ناقص ہو اور آپ کا جو اچھا ہو، بلکہ جو تو پہنے وہ اسے پہنا ہے. اس طرح فرمایا اگر کبھی کچھ ہو جائے تو اس کے چہرے پر کبھی ہاتھ نہ اٹھائے. کچھ بھی ہو جائے چہرے پر اس کے ہاتھ نہ لگائے، چہرے پر نہ مارے، اس کو برا بھلا نہ کہے، کوس نہ کاٹنا اس کو عام زبان میں، برا بھلا نہ کہے اس کو. اور آخر میں فرمایا علیحدگی اختیار کرنے کا ارادہ بھی کرے تو گھر سے نہ نکالے، بستر الگ کرے. یا تم ادھر سنا میں ادھر، تم سے ناراض ہوں، گھر سے الگ نہیں کرنا. اس گھر سے الگ ہوا کہ پھر شیطان بیچ میں آتا ہے، ادھر بھی لوگ اچھلتے ادھر بھی اچھلتے، معاملہ کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے. تو کبھی اپنے بستر اگر علیحدگی اختیار کرے تو گھر سے مت نکالنا اس کو کبھی اپنے باہر. کتنے اچھے رائٹس بتایا آپ نے، جس کے اندر 2 رائٹس تو اس کے جو ہے بالکل فائنینشیل ہے، اس کا معاشی تحفظ ہے کہ اس کو ہم دیا جائے. ٹھیک.
اسی طرح ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس اور کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک دینار ہے، کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، انفق علی نفسک، اپنے نفس پہ خرچ کرنا۔ کہا ایک اور ہے، کیا کروں؟ تو کہا انفق علی اہلک، بیوی پر خرچ کر، پھر جب زیادہ ہے تیرے استعمال۔ پھر کہا ایک اور ہے، کیا کروں؟ تو کہا انفق علی ولدک، بچوں پہ خرچ کر اپنے۔ پھر کہا ایک اور ہے، ان کے 4 تھے، کہا اب چوتھے کیا کرو؟ کہا فانت ابصر، اب تجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے، تیرا استعمال ہو گیا، گھر کا معاملہ ہو گیا، اللہ کے راہ میں خرچ کر، زیادہ ہے نا استعمال سے، آپ سمجھ رہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے، ایک دینار وہ ہے، آپ فرماتے جو جہاد میں خرچ ہوتا ہے۔ پیسے کے بارے میں آپ کیٹیگری کر رہے ہیں، فرق کریں۔ ایک دینار وہ ہوتا ہے جو جہاد میں خرچ ہوتا ہے، ایک دینار وہ ہوتا ہے جسے تم غلام آزاد کرتے ہو۔ یہ عمل بہت افضل ہے، جہاد غلام آزاد کرنا بہت افضل عمل۔ ایک دینار وہ جو تم جہاد میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ جس سے تم غلام کو آزاد کرتے ہو۔ فرمایا ایک دینار وہ جو تم بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو، اجر کے اعتبار سے بیوی بچوں پہ خرچ کیا دینار، یہ دونوں دینار سے افضل ہے۔ اجر کے اعتبار سے یہ دینار سب سے افضل ہے جو بیوی بچوں پر خرچ ہوا۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ مکمل آپ خرچ کے معاملے میں ایسے بڑھ جائے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی نہ آپ کو خواہش رہے، نہ پڑوسیوں کا حق رہے، نہ یتیموں اور مسکینوں کا، اور جو لوگ ہیں مسافر، پریشان، تنگ دست، جو ہے مصیبت زدہ، فتنوں اور فساد میں پھنسے ہوئے، ان کا کوئی یاد ہی نہ رہے کہ بس پورا آ رہا، جو کچھ آ رہا بولے اب میرے کو پتہ چل گیا، رسول اللہ کی حدیث ہے، ہزاروں اور لاکھوں خرچ کر دینا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں، بے جا مت خرچ کرو، لمٹ میں ہو، اوسط زندگی گزارو اور اللہ کے راہ میں بھی خرچ کرو۔ لیکن اگر تمہارے پاس ایک ہی دینار ہے اور 3 آپشن ہے کہ جہاد، غلام آزاد اور بیوی بچے، تو پھر یہ آپشن بیوی بچے پہلا لیں گے آپ، سمجھ رہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے، لیکن مطلب یہ نہیں کہ پورا ہی آپ کمائیں اور پورا 100% برباد کر دے بیوی بچوں کو۔ کچھ لوگ کرتے ہیں نہ اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات یاد آتے ہیں، نہ کچھ یاد آتا ہے، بس پورا خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ تو معاملہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، پورا خرچ کرنا، کچھ حصہ ہو سکتا ہے، یا اگر بہت کم ہے تو پہلے پھر ان کا حق ہوگا، یاد رکھیں، ٹھیک؟ اعتدال کا راستہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح عورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور فرمایا، ترمذی کی روایت میں فرمایا، کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بنا، چونکہ میں نے کہا نا معاشی تحفظ شوہر دیں گا، تو آپ بیوی پہ بھی رسول اللہ نے ریسٹرکشنز لگائے تھے۔ کیا فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے، پوچھنا پڑے گا اس کو پرمیشن، اس لیے کہ وہ کما کے لاتا ہے، خرچ نہ کرے، یعنی صدقہ خیرات نہ دے۔ دیکھیے دوسرے خرچ تو دور کیا، وہ مائکے میں بھر دیں گی اور فلاں کو دیں گی اور بھائیوں کو دیں گی اور رشتہ دار میں، وہ تو دور، صدقہ بھی نہیں کر سکتی شوہر سے پوچھ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس نے صدقہ کر دیا ہو گھر والوں کی طرف سے، آپ بھی کریں گے تو مسئلہ ہوگا، اور اس کے بعد اتنی استطاعت نہیں، تو کہا کوئی خرچ نہ کرے، صدقہ بھی نہیں۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کہ کھانا، کیا کھانا دے سکتے ہیں؟ پیسوں کے علاوہ اور کیا تھا، گھروں میں کھانا ہی ہوتا ہے، کھانا؟ تو کہا کھانا تو تمہارے رزق میں سب سے افضل روزی ہے تمہاری، وہ تو بالکل بغیر اجازت کے خرچ نہیں کریں گے تم، تو کھانا بھی نہیں دے سکتی کسی کو، پوچھنا پڑے گا اس کو کہ میں فلاں کی مدد کرنا چاہتی ہوں، فلاں کو دینا چاہتی ہوں، ورنہ وہ بیچارہ ہے کہ لمٹ میں محنت کر رہا ہے، آپ خرچ کر دیں گے وہ پریشان ہوں۔ تو یہاں رسول اللہ نے عورتوں کو بھی تاکید کی کہ بیجا خرچ نہ کرے، شوہر سے اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے، اس لیے کہ وہ جو ہے محنت کر کے لاتا ہے اور وہ زیادہ جانتا ہے کہاں خرچ درست ہے اور کہاں درست نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ شوہر کو اگر اتنی عقل اور سوچ نہ ہو یا اس دینی سمجھ نہ ہو تو آپ سمجھ دیجیے نہیں ادھر خرچ کرو، اللہ کے راہ میں دو، فلاں، یہ الگ بات، لیکن ان کی اجازت کے بغیر آپ خرچ نہ کریں، ٹھیک؟ اسی طرح جو ہے خواتین بھی اپنے شوہر کی استطاعت کے مطابق خرچ کرے، یاد رکھیں یہ بھی ایک بڑا جو ہے برا معاملہ ہے اس امت میں کہ خواتین شوہر کی استطاعت کو نہیں دیکھتی، بے جا خرچ کرتی، بے جا اندھا دن بس مال آیا خرچ کر دیا، مال آیا خرچ کر دیا، ابھی تنخواہ اتنی ہے تو اتنے جوڑے اور اتنے کپڑے ہونا، اور ابھی جو ہے تنخواہ بڑھنے سے پہلے میں نے طے کر لی کہ یہاں صوفہ آ جائے گا، یہاں یہ ہوگا، یہاں کلر ہوگا، فلاں ہوگا، ساڑی نہیں آ جائیں گے، ڈریس فلاں ہوگا، نہیں، ان کی استطاعت جو وہ کما رہے ہیں ان کے لمٹ میں جو ہے عورتوں کا بھی کام ہے کہ ان کے استطاعت کے مطابق جو ہے وہ خرچ کرے، یاد رکھیں۔ اب ایک حقیقت، اس حقیقت کو سمجھ لیجیے، بالخصوص عورتیں اگر سمجھے تو میں سمجھ میرا بہت بڑا کام ہو جائے گا اس معاملے میں۔ ایک بہت زبردست حقیقت ہے، وہ حقیقت کیا ہے؟ جب بھی کوئی عورت بہو رہتی ہے اس کی ساس اچھی نہیں رہتی، اور جب بھی وہ ساس بنتی اس کی بہو اچھی نہیں رہتی، بس یہ ہوتا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ یہ پتا چلا کہ ہوتا ایسا نہیں ہے، وہ ہماری سوچ ہے۔ جب بھی کسی عورت سے پوچھے بھائی تمہارا معاملہ ہے، ساس کہہ رہے ہماری ساس ایسے خطرناک تھے، ان کے اماں ایسے تھے، ویسے تھے، یہ تھے، وہ تھے، ٹھیک، اب جانے دو بھائی، جو بھی ہوا تمہارے ساتھ اللہ نے اب تو اچھا کر دیا۔ بہو کیسی ہے؟ کہا کا اچھا کیا اللہ نے، اب بہو ایسی مل گئی، ایسا کر رہی، ویسا کر رہی، ویسا۔ عجیب معاملہ ہے تمہارا، تو نہ پہلے سکون میں تھے نہ بعد میں۔ یہ مزاج ہے کہ عورت کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی وہ شادی ہو کے جائیں گی تو کہیں گی ساس اچھی نہیں ہے، اور جب ساس بنیں گی تو بولیں گی بہو اچھی نہیں ہے۔ تو یہ چیز کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، ساس کو بھی اور بہو کو بھی، ٹھیک، اس لیے کہ دو عورتیں جو ہے ایک ساتھ رہے اور بالکل امن سے رہے مشکل ہوتا ہے تھوڑا، اور ساس اور بہو کا رشتہ بہت جو ہے ایک عجیب رشتہ ہے، یاد رکھیں، اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی اور سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اس معاشرے میں۔
اس لیے کہ جب بھی کوئی عورت نکاح کر کے اپنے بیٹے کو لاتی ہے تو وہ ایک قسم کی بادشاہ ہوتی ہے، یہ ریجیکٹ وہ ریجیکٹ، اس کو دیکھ لیں گے، اس کو بعد میں ریجیکٹ کریں گے، اس کو لسٹ میں رہنے دو، اس کو اپڈیٹ کر دو، ابھی کی دیکھیں گے، اس کو پوائنٹ پہ رکھو، ابھی بعد میں دیکھیں گے، لینا نہیں لینا، ایکسپٹ، بالکل وہ بادشاہ بن جاتی ہے۔ اور جب نکاح کر کے لالی تو ایک قسم کا وہ احسان سمجھتی ہے کہ میں نے احسان کیا اپنے بچے کا نکاح، احسان وحسان کچھ بھی نہیں کیا، یہ بات یاد رکھنی۔ اگر آپ یہ نہ کرتے تو وہ جا کے زنا کرتا، تو آپ نے اپنی نفس کو اور اپنے فائدے کے لیے کیا اپنے بیٹے کا نکاح، اس کا کچھ بھی نہیں تھا، احسان نہیں کیا کسی نے۔ یہ بات کو ہم سب سمجھیں، یہ معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے اوپر ایسا اینٹ کام کرتی، ویسے ہی ہم سب چلتے ہیں، تو یہ بات کو سمجھیں خواتین کے خصوص، ورنہ یہی میں جب ساس تھی تو میری بہو اچھی نہیں، اور جب میں بہو تھی میرے کو ساس اچھی نہیں ملی، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ سمجھیے اس رشتے کو، اور دونوں اگر دینی اعتبار سے اس کو سمجھے نا، سنجیدگی سے لے، تو انشاءاللہ اکثر فتنے فساد ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت سی بار ہوتا ہے گھر میں شوہر بیٹھا ہوا خالی آ کے دونوں ہی لڑ رہے، لڑ لو اچھے سے، کیا کریں گے؟ مردوں میں نہیں ہوتے ویسے اختلاف، تو یہ سمجھے عورت، اس لیے کہ نفسہ نفسی نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں، سمجھیے سنجیدگی سے لیجیے اس معاملے میں، ٹھیک؟ اور یہ سوچیے کہ اگر میں ذرا برابر غلطی کرتی ہوں تو بچوں کی زندگی پہ سے بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ اب آئیے میاں بیوی کے چند حقوق آپ کے سامنے جو مختصر تین کے جو ہے شکل میں رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات جو ہے وضاحت کرنا بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب میں حق کی بات کر رہا ہوں تو ابھی میں بیوی کے حق بیان کروں گا، پھر شوہر کے حق بیان کروں گا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ بہت زبردست حق معلوم ہو گیا، میرے بیوی کی حق اب تک میں نے مارا تھا، میں معافی چاہتا ہوں، تمہارے پیر پڑ لیتا ہوں، حق نہیں دیا، اور ماں باپ کو پورا ہی بھول گیا، آج میرے کو یہ حق معلوم، میں آج میاں بیوی کے حق رکھ رہا ہوں بلکہ ان کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس سے مائیں اور ماں باپ یہ نہ سمجھے کہ ان کا حق کم ہوتا ہے، ان کا حق بالکل اپنی جگہ ہے۔ ابھی چونکہ ان کے والدین کے حقوق کا عنوان نہیں ہے تو میں بیوی کی بات کروں گا، جب والدین کی بات آئیں گی تو والدین کی رکھوں گا، جب پڑوسی آئیں گی تو پڑوسیوں کی رکھوں گا، ٹھیک؟ ابھی لیکن میاں بیوی کی ہو رہی ہے تو ایک حق سمجھ کے ایسا نہ ہو جائے کہ آپ جا کے خدموں میں گر جائے، بس اب بس ختم، اب ماں کچھ نہیں، باپ کچھ نہیں، اور یہ کچھ نہیں، اڑوس پڑوس کچھ نہیں، بس تم ہی سب کچھ ہے، یہ نہ ہو، بلکہ حقوق کو ان کے معیار پر رکھیے اور جس کا جو حق ہے اس کو وہ دیتے رہیے، ختم معاملہ ہو۔ بیوی کو اپنی جگہ، ماں کو اپنی جگہ، تمام کو اپنی اپنی جگہ حق دیتے رہیے۔ اور لوگ بھی یہ نہ سمجھے کہ اگر میرا بچہ نکاح کرتا ہے تو اس کے حق جاتے ہیں یا میرے حق چلے جائیں گے۔ مائیں اکثر ہوتی ہے کہ جب بیٹا نکاح کریں گا تو وہ سمجھتی ہے ان کا حق چلے جا رہا، اور حق جانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اب ایک انسان نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے دو اجنبی لوگ ایک دوسرے سے ملے، ٹھیک؟ اور ظاہر سی بات ہے جسمانی اور نفسیاتی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اس سے پہلے اس کا احساس نہیں ہوا تھا،